بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے یہ پیسے وائز فقرات ہیں اور انگریزی میں عام طور پر زیادہ تر جو انگریزی بولی جاتی ہے اس میں پاسٹ یا پیسے وائز کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اور پیسے وائز فقرات پر عبور ہونا چاہیے۔ اگر آپ درست انگریزی لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں تو آپ کو پیسے وائز پر کنٹرول ہونا بڑا ضروری ہے۔ پیسے وائس بناتے وقت ایک دو چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ پیسے وائس میں ہمیشہ ورب کی تیسری فارم استعمال ہوتی ہے اور یہ سارے ٹینسز کے نہیں ہیں اور کچھ ٹینسز ہیں ان کے یہ پیسے وائس یہاں پر دیے جا رہے ہیں اور ہوتے ہی یہ 7-8 ٹینسز کے پیسے وائس ہیں اور اس میں بھی تھوڑا بہت اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں 7 ہے، کوئی کہتے ہیں 8 ہے۔ بہرحال جتنا بھی آپ کو اس کے بارے میں نالج دیا جا سکتا ہے اور طلباء کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچے اور آپ اپنی انگریزی اور امپروو کر لیں اور فر بولنے کی کوشش کریں۔ اور پیسے ویسے یوز آف واز، تھرڈ فارم آف ورب، اور یہ ان فقرات کے ساتھ واز استعمال ہوتا ہے اور واز استعمال کر کے اس کے ساتھ ورب کی تیسری فارم استعمال کرنی ہے۔ اور کچھ فقرات ہیں جن میں ہم وار استعمال کرتے ہیں اور ان میں ور لگا کر تھرڈ فارم استعمال کی جاتی ہے اور ویسے پیسے وائس کے علاوہ ایکٹیو وائس جو فقرہ ہوتا ہے اس میں ورب کی دوسری فارم استعمال ہوتی ہے اور اس میں ڈیڈ ڈو کا بھی استعمال ہوتا ہے جو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہوتا ہے، لیکن جب ہم نے کنورٹ کرنا ہے اور اس کو پیسے وائس میں تو پھر ہم نے تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال رکھ لینا ہے۔ ایکٹیو فقرہ آئی روٹ اے لیٹر، میں نے ایک خط لکھا، اے لیٹر واز ریٹن بائی می، تو اس کا پیسے وائس اس طرح بنا اے لیٹر واز ریٹن، لیٹر اکیلا ہے اس کے ساتھ واز آ جائے گا اور ریٹن بائی می ورب کی تیسری فارم استعمال ہونی ہے اور ہر ٹینس کے اندر یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ ایکٹیو، مائی فرینڈ کلڈ اے اسنیک، میرے دوست نے ایک سانپ مارا، میرے دوست نے ایک سانپ مارا اور اس کا پیسے وائس ہم نے بنانا ہے اے اسنیک واز کلڈ بائی مائی فرینڈ، اے اسنیک واز کلڈ بائی مائی فرینڈ، اور میرے دوست نے ایک سانپ مارا یا ایک سانپ میرے دوست سے مارا گیا۔ He did not do his homework، اس نے اپنے گھر کا کام نہیں کیا، یعنی جو اسکول میں گھر کا کام دیا جاتا ہے وہ اس نے نہیں کیا۔ His homework was not done by him، اس کا کام دیکھیں his homework شروع میں آ گیا، his homework اور واز استعمال کریں گے، not done by him نیگیٹو فقرہ ہے تو اس میں not استعمال ہو رہا ہے۔ his homework was not done by him، پیسے وائس مکمل ہوا اور اس کے بعد ایکٹیو وائس فقرہ ہے نیکسٹ 4 نمبر پہ، did our team win the match، کیا ہماری ٹیم نے میچ جیتا، کیا ہماری ٹیم نے میچ جیت لیا تھا، اور did our team win the match، کیا ہماری ٹیم نے میچ جیت لیا تھا، اور اس کا پیسے وائس ہم اس طرح بنائیں گے was the match، میچ شروع میں آ جائے گا اور was the match won by our team، یعنی اوپر did ہے اور نیچے was ہم شروع میں لے آئیں گے، سوالیہ بنانے کے لیے was ورب کو شروع میں لگا دیا جاتا ہے ٹینس کے تو وہ سوالیہ بن جاتا ہے۔ اور ڈیڈ یو واچ دا فلم، کیا تم نے فلم دیکھی، ڈیڈ یو ناٹ واچ دا فلم، کیا تم نے فلم نہیں دیکھی، ڈیڈ یو ناٹ واچ دا فلم ایکٹیو فقرہ ہے، پیسے وائس ہے واز دا فلم ناٹ واچڈ بائی یو، واز دا فلم ناٹ واچڈ بائی یو، فلم اور ویسے مووی کہلاتی ہے لیکن ہم فلم بھی اس کو کہہ لیتے ہیں۔ وائی ڈیڈ یو اسٹیل ہز پین، وائی ڈیڈ یو اسٹیل ہز پین، وائی ڈیڈ یو اسٹیل ہز پین،
तुमने उसका पेन क्यों चुराया? Why was his pen stolen by you? Why was his pen stolen by you? उसका पेन तुमसे क्यों चुराया गया? अभी क्यों चुराया तुमने उसका पेन? Where did you see असलम? Where did you see असलम? तुमने असलम को कहाँ देखा? पैसिव वॉइस है वेयर वाज असलम सीन बाय यू? असलम तुमसे कहाँ देखा गया, यानी कहाँ तुमने उससे मुलाकात की, देखा। वेयर डिड यू सी असलम? तुमने असलम को कहाँ देखा? हाउ डिड ही ब्रोक द लॉक? हाउ डिड ही ब्रोक द लॉक? उसने ताला कैसे तोड़ा? उसने ताला कैसे तोड़ा? हाउ डिड ही ब्रोक द लॉक? पैसिव वॉइस है हाउ वाज द लॉक ब्रोकन बाय हिम? हाउ वाज द लॉक ब्रोकन बाय हिम? ताला उससे कैसे तोड़ा गया? व्हेन डिड द पुलिस अरेस्ट द मर्डर? मर्डर है लफ्ज ये। व्हेन डिड द पुलिस अरेस्ट द मर्डर? और कातिल को कब गिरफ्तार किया पुलिस ने? व्हेन वाज द मर्डर अरेस्टेड बाय द पुलिस? कब कातिल जो है मर्डरर, आर इसमें और लगा लेना है, अरेस्टेड बाय द पुलिस, पुलिस की तरफ से कब गिरफ्तार किया गया? व्हाट डिड यू बाई फ्रॉम द बाजार? व्हाट डिड यू बाई फ्रॉम द बाजार? और आपने बाजार से क्या खरीदा? आपने व्हाट वाज द बॉट बाय यू फ्रॉम द बाजार? बाजार से आपने क्या खरीदा या आपकी तरफ से क्या खरीदा गया? और बाजार में आपकी तरफ से क्या अब देखें हम कुछ फिक्रात का तर्जमा करेंगे। और देखें दोस्तों, अंग्रेज़ी सीखने का बेहतरीन तरीका है या तो हम बचपन से अंग्रेज़ी कॉलेजों स्कूलों में जो बड़े महंगे हैं उनमें पढ़ें, लेकिन ये चैनल चूँकि मतवस्त तबके के लिए है और गरीब आदमी जो अपने बच्चों को अंग्रेज़ी महंगे तरीन स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता, उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप तर्जमा करना सीखें। आप कोई बात जो है उर्दू में पहले सोचें और फिर अंग्रेज़ी में उसका जल्दी तर्जमा करें। बहुत से नाकद इस सिस्टम के तहत उसको नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं और वो ये कहते हैं कि शायद इससे फ्लुएंसी बच्चे के अंदर डेवलप नहीं होती। और देखें, बार बार सीखने से, पढ़ने से और तर्जमा करने से जल्दी जल्दी तर्जमा करने की सलाहियत पैदा हो जाती है और वो अंग्रेज़ी जो आदमी ट्रांसलेशन के ज़रिए बोल रहा होता है वो भी उतनी फ्लुएंसी के साथ बोल सकता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और जितने भी बड़े लोग हैं जिनके पास ये गुर है वो उर्दू ट्रांसलेशन से ही अंग्रेज़ी सीख कर बोलते हैं, लेकिन दूसरों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और ये बेहतरीन एक जादू है जिसके ज़रिए आप अंग्रेज़ी सीख कर अपने जिस महकमे में जिस जगह पर जाएंगे वहाँ आप तरक्की ही तरक्की अपने कैरियर में कर पाएंगे। अब हम कुछ उर्दू के फिक्रात हैं जिनका तर्जमा अंग्रेज़ी में करते हैं। उसको कराची भेज दिया गया। ही वॉज सेंट टू कराची। देखें, वही टेंस है और ये तब्दील नहीं किया गया, बल्कि ये जो हमारे पास बहुत सारे ऐसे फिक्रात होते हैं जो होते ही पैसे वॉइस हैं तो उनका तर्जमा हमने देख कर करना होता है। ही वॉज सेंट टू कराची, पैसे वॉइस है। खुरम को कमरे से निकाल दिया गया। खुरम वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द रूम। खुरम को कमरे से निकाल दिया गया। खुरम वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द रूम। लड़कों के सामने उसकी बेइज्जती की गई। ही वॉज इंसल्टेड बिफोर द बॉयज। लड़कों के सामने उसकी बेइज्जती की गई। ही वॉज इंसल्टेड बिफोर द बॉयज। ही वॉज इंसल्टेड बिफोर द बॉयज। उसकी नज़म की बहुत तारीफ हुई। हिज पोएम वॉज ग्रेटली एप्रिशिएटेड। उसकी नज़म की बहुत तारीफ हुई। हिज पोएम वॉज ग्रेटली एप्रिशिएटेड। दुकानदार को कल शाम कत्ल कर दिया गया। द शॉपकीपर वॉज मर्डर।
last evening. Shopkeeper was murdered last evening. اور پچھلی شام اس کو قتل کر دیا گیا. مہنگا سودا دیتا ہوگا. کیا اس کو انگلینڈ سے واپس بلا لیا گیا؟ Was he called back from England? کیا اس کو انگلینڈ سے واپس بلا لیا گیا؟ Was he called back from England? کیا اس کو طلاق نہ دی گئی؟ Was he not divorced? Was he not divorced? کیا اس کو طلاق نہ دی گئی؟ کیا تمام بچوں کو آم دیے گئے؟ تمام میں میم نہیں لگا، کوئی بات نہیں. Were all the children given mangoes? کیا تمام بچوں کو آم دیے گئے؟ Were all the children given mangoes? یہ مسئلہ پچھلے سال حل کر لیا گیا تھا. This problem was solved last year. یہ مسئلہ پچھلے سال حل کر لیا گیا تھا. This problem was solved last year. کیا تمہیں وقت پر اطلاع نہیں دی گئی تھی؟ Were you not informed in time? کیا تمہیں وقت پر اطلاع نہیں دی گئی تھی؟ خط کب پوسٹ کیا گیا؟ When was the letter posted? When was the letter posted? When was the letter posted? قاتل کو کیوں نہ گرفتار کیا گیا؟ Why was the murderer not arrested? Why was the murderer not arrested? Why was the murderer not arrested? کس کا قلم چرا لیا گیا؟ Whose pen was stolen? کس کا قلم چرا لیا گیا؟ کس کا قلم چرا لیا گیا؟ Whose pen was stolen? کس کو کامرس کالج کا پرنسپل مقرر کیا گیا؟ Who was appointed principal of Commerce College? کس کو کامرس کالج کا پرنسپل مقرر کیا گیا؟ مریض کو انگلینڈ کیسے لے جایا گیا؟ How was the patient taken to England? مریض کو انگلینڈ کیسے لے جایا گیا؟ How was the patient taken to England? تھینک یو. وہ کہتا ہے کہ میں نے انگریزی ساری جو آپ نے پڑھی غور سے سنی ہے. We were enjoying this video. تھینک یو. آپ کا بہت بہت شکریہ یہ ویڈیو آپ نے تیار کی. سبسکرائب دس چینل. سبسکرائب دس چینل. Subscribe this channel and subscribe this channel. Thank you very much.